نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين۔ الحمدللہ ہم سب بہت اہم اور بابرکت کام کی ابتدا کر رہے ہیں، 40 حدیث یاد کرنے کا۔ یہ وہ علم ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وراثت چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھتا ہے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، یاد کی، دوسروں کو پہنچائی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 2656۔ پہلی حدیث ہے، آج انشاءاللہ ہم لوگ 5 حدیث کا مفہوم سمجھیں گے، اور جو شخص 40 احادیث یاد کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم سب 40 حدیث یاد کریں گے۔ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہر عمل کی بنیاد ہے، یعنی انسان کا ہر عمل، عبادت ہو یا کوئی دنیاوی کام، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت قبول ہوتا ہے جب نیت خالص ہو، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر نیت اچھی تو عمل بھی قیمتی ہوگا، اور اگر نیت ریاکاری یا دنیا کمانے کی ہے تو عمل بے وزن ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہو تو چھوٹا سا عمل بڑا وزن بن جاتا ہے، اور اگر نیت دنیا یا دکھاوا ہو تو بڑا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث دین اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ یہ حدیث ہر عمل کرنے والے کو یاد رکھنی چاہیے، اور برے کام اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ اچھے نہیں ہو جاتے۔ جب اچھے کام اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہی قابل قبول ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمیں پتہ ہے غلط ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے، کھلانا ہی پلانا ہے لوگوں سے، تو برے کام برے ہی ہیں۔ تو آج سے ہر عمل سے پہلے یہ نیت کریں ہم سب کہ یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا، اور اپنی رضا کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سیکنڈ حدیث ہے، من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کی حفاظت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات دے سکتی ہے۔ جو شخص بے مطلب بات، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی، جھوٹ، فضول گفتگو، اس سے بچ گیا، اس کی نجات ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں کیا کہا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو غیبت، چغلی، طعنے کرے۔ تو اتنی بڑی بات صرف اس لیے کہہ دی گئی تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جنت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب مثال، کسی نے غیبت کی، سمجھا کہ کچھ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایک بڑا گناہ ہے، اگر چپ رہے تو نجات مل جاتی۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی بات خیر والی نہ ہو تو بولنے سے بہتر ہے کہ ہم چپ رہیں۔ خاموشی علاج بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اخلاق بھی ہے۔
اے اللہ ہمیں ایسی زبان عطا کر جو صرف خیر بولے اور جب خیر نہ ہو تو خاموشی اختیار کرے۔ یا اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں ایسی خاموشی نصیب فرما جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ بنے، آمین یا رب۔ تیسری حدیث ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم فرمائے تو ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا ہوگا، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں، شوہر، بچے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی۔ دوسروں پر رحم اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں جاتے دیکھا کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا، نہ اسے وہ کھانے کو دیتی تھی اور نہ پینے کو اور نہ آزاد کرتی تھی۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ تو آج ہمارے دل بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں، کوئی اچھی خیر کی بات ہم پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اگر آج ہم رحم نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں سچی رحم دلی عطا فرما، ہمیں ماں باپ، بچے، پڑوسی، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم شفقت کرنے والا بنا، اور ہمیں اپنے رحم سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب۔ چوتھی حدیث ہے ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو ہم میں سے بیسٹ کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق ہی اصل بڑائی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی اصل برتری اس کے حسب، نسب، دولت، ظاہری علم میں نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاق میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بہترین صفت اگر کسی کو قرار دیا تو وہ حسن اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق والے تھے۔ قرآن میں سورہ قلم میں آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، غلاموں پر نہ چلائے، بچوں سے محبت کی، عورتوں کا احترام کیا، دشمنوں کو معاف کیا۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ مثالیں ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا بھی ہے تھا ان کا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے ہیوی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ نرمی سے بات، غصے پہ قابو، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، شفقت، معاف کرنا، حسد، کینہ، غرور سے بچنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، مسکرا کر بات کرنا، یہ سب احسنکم اخلاقا میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے، آمین۔ ففتھ ون ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ایک ڈھال، ایک تحفظ ہے۔ جنہ عربی زبان میں اس ڈھال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں انسان کو نیزوں اور تلواروں سے بچاتی ہے۔ اس طرح روزہ ایک روحانی ڈھال ہے، گناہوں سے، جہنم سے اور دنیا کے فتنوں سے بچاتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या बताया अल्लाह ताला ने कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। एक हदीस है बुखारी की, जो रोजा रखकर झूठ बोलना, गीबत, बुरे काम ना छोड़े, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। तो हमें क्या पता चला कि रोजा हमें क्या देने आया है? तकवा। तो हमें हर चीज का रोजा रखना है। अपने आँख, कान, नाक, जितने भी आज़ा हैं, झूठ नहीं बोलना है, बुरी चीजें नहीं देखना है, बुरी बातें नहीं सुनना है, बुरे काम नहीं करना है। तब रोजा हमारे लिए एज ए शील्ड काम करेगा। और अगर हम रोजा रख के ये सारे काम कर रहे हैं, तो ये हदीस हमें बता रही है अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं कि हम भूखे प्यासे रहें। अल्लाह हमें रोजे की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा। हमें इस ढाल से, गुनाहों, फितनों, जहन्नम की आग से बचा। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सच्चा रोजेदार बना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमारे सीखने में, समझने में, बोलने में कोई कमी, कोई गलती, कोई कोताही हुई हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे और हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह ताला जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है, इसके बेहतरीन हिस्से पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। आमीन।